بڑے مختصر انداز میں جناب علامہ محمد نذیر قادری صاحب نے اپنی حاضری لگوائی۔ میں اسی خاندان کے ایک پھول جناب چاند پیر صاحب سے گزارش کروں گا، چاند گوڑ پیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، کیونکہ یہ خاندان ہمارے پاس ہمارے لیے فخر ہے کہ اس خاندان کا ہر فرد پڑھا لکھا ہے ماشاءاللہ۔ آپ جس کو سنیں گے آپ کو بلا جواب انشاءاللہ نظر آئیں گے، تو میں جناب پیر صاحب سے گزارش کروں گا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعليك وأصحابك يا حبيب الله۔ حضرات گرامی، کوئی لمبا چوڑا مرحلہ نہیں بیان کیا جائے۔ علماء یہاں تشریف فرما ہیں اور جناب نذیر القادری صاحب نے آغاز بھی کر دیا ہے مختصر گفتگو کا۔ دو تین باتیں، ایک تو کل کا واقعہ ہے جو میری اپنی ذات کے ساتھ پیش آیا، اور دوسرا حضرت صاحب کا تعلق جو فقراء، سادات، مساکین سے تھا۔ اصل میں انہوں نے تو فرمایا ہے کہ علم کا خاندان، اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنی لڑی گزری ہے وہ علم ہی کی گزری ہے۔ اور یہی کل میرے ذہن میں ایک چیز بیٹھی ہوئی تھی، اس چیز کو انہوں نے دور فرمایا ہے۔ اب آپ سوچیں گے انہوں نے کل کیسے دور فرمایا ہے۔ اعلیٰ صاحب کو میں پرسوں غسل دے رہے تھے تو اس میں وہاں شامل تھا، تو ایک میرے ذہن میں بات آ رہی تھی کہ موت العالم ہی موت العالم، عالم کی موت جہان کی موت ہے۔ یہ مشکل ذہن میں بیٹھ کے وسوسہ تھا، خیال تھا، کیا تھا، میں نے کہا اے اللہ، اتنی عظیم شخصیت کہ جن کے بارے میں مجھے میسیجز آئے ہیں، جن لوگوں کو میں جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا وہ مجھے جانتے تھے، تو کما پیش 25-26 قرآن پاک انہوں نے بھیج دی ہیں اس وقت تک مختلف جگہوں سے۔ میری لینڈ پتہ نہیں کون کون سی جگہ ہیں جن کا نام بھی مجھے نہیں آتا، اور اصحاب ثواب اور تعزیت اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا جنہوں نے بھی گرنے، جانے، سکنے، قدمے اس میں سب اللہ قبول فرمائے۔ فقراء سے محبت کا عالم یہ تھا کہ یہاں ہم بچپن میں حضرت صاحب کے محفل میں بیٹھتے تھے، وہاں سے ہی سب کچھ سیکھا ہے، انہیں کی نگاہ تھی۔ تو میں کسی مسئلے میں رنجیدہ ہو گیا، میں نے ان سے کہا کہ میرے ساتھ کچھ مشکلات ہیں، عمر بھی میری تھوڑی تھی، تو فرمانے لگے تو جس کام میں لگا ہوا ہے یہ کام ہمارے بزرگوں کا بھی تھا اور انبیاء کا بھی تھا، تو اگر تو کوئی کام کرے گا تو مشکل سے رویہ بن جائے گی۔ تو انجن باروچی والی بات گولڈا شیپر ہمارے سامنے کہہ وہ انسان نے کہتے انجن اگر پرانا بھی ہو یا چھوٹا بھی ہو کمزور تو ڈبے اس کے ساتھ چلتے ہوئے ان کو جانے نہیں لگتا، تو مقتدی اپنے امام کے ساتھ چلتے رہے اور امام ان پر نگاہ رکھے تو وہ چلتے رہتے ہیں، بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہی ہم مریدوں کا تعلق ہے اور ہم پیروں کا یہی تعلق ہے۔ میں بھی یہی کام کر رہا ہوں، اس سے علاوہ اور کوئی دوسرا کام نہیں کر رہا۔ تو بڑی سعادت تھی، اس میں بڑا مجھے حوصلہ دیا۔ آج میرے کم بیش 40 سال ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ حضرت معظم کی جو
قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بزرگوں کا وہ سلسلہ جو تھا الحمدللہ میں نے اس سے کام لے لیا. بس یہی بات ہے کہ اس قطرہ جو ہے وہ سمندر میں چلا گیا, وہ قطرہ شامل ہو گیا ہے. ادھر ہمارے ڈاکٹر صاحب بول کرتے تھے, پتہ نہیں وہ کیوں آئے تھے. حضرت صاحب سے انہوں نے کہا جی کہ میں جہاں کو کام کرنا چاہتا ہوں تو میں نے جانا ہوتا ہے, دن کو چلا جاؤں گا, اگر رات کو رہ جاؤں. حضرت صاحب نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا جو ڈنگر ہے فقیرانہ سا ہوتا ہے, تو اگر آپ کو پسند ہے تو آپ نے کمرہ نمبر 6 آخر میں جو کمرہ تھا وہ دے دیا. کچھ عرصہ وہ نہیں تو ان کا اپنا مزاج تھا. مسکین شاہ صاحب آیا کرتے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ نعت پڑھتے ہیں. ایک فوراً نجم اللہ کے نعت خان تھے, وہ بھی آیا کرتے تھے. تو ان کے دانت نہیں ہیں, سارے اعتراض کرتے ہیں, پسند نہیں کرتے. حضرت صاحب فرماتے ہیں غوری صاحب ڈاکٹر صاحب سے کہیں کہ شکوے شکایت نہ کریں, یہ شاہ صاحب ان کو اب کوئی سنتا نہیں. یہ پہلے ایک قوان تھے پھر نعت خان ہو گئے, تو اب یہاں آتے ہیں ہمیں بھی خدمت کر دیتے ہیں, تو ان کا اپنا کام چل جاتا ہے. نہ ہمیں دانتوں کی ضرورت ہے نہ آواز کی. وہ آتے ہیں, سادات ہیں, وہ ہمیں دے جاتے ہیں اور ہمارے فکر ہم ساتھ دے جاتے ہیں, ہم کو کچھ نہیں دیتے. اور یہ مولانا صاحب جوان ہے, ان کو کوئی امامت نہیں ملی, مسجد اور نعت خان ہے, تو یہ آتے ہیں محبت سے پڑھتے ہیں, ان کا بھی گزارا چلتا رہتا ہے. یہ ہم سے کچھ نہیں بلکہ ہمیں دے جاتے ہیں کہ حضور کی ثنا خان. تو کل کا واقعہ یہ تھا کہ میں صبح یہاں 5 بجے معصوم شاہ صاحب تشریف فرما تھے, مجھے محمد دادا سے اجازت دے کر چلا گیا. وہاں نماز پڑھی اور اپنی نماز پڑھ کر میں فرض سو گیا. تو میں خواب میں دیکھتا ہوں حضرت معظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو پرانا مقام ہے جہاں حضرت صاحب کی ولادت ہوئی, وہاں تشریف فرما ہے, سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کھانا کھا رہے ہیں. تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ چندگل تیرا مسئلہ حل ہوا ہے, یہ کل کی بات ہے. وہی الفاظ دے. تو میں نے کہا حضرت وہ مسئلہ میرا جی بیان حل ہو گیا. مسکرائے اور اس طرح آپ پھیرے کھانا کھا کر. بس میں پھر آپ کھل گئی تو میں سوچنے لگا. میں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے کہ موت عالم جو ہے وہ عالم کی موت, عالم کی موت ہے, جہان کی موت ہے, لیکن یہ لوگ جو ہے یہ بقا اور فنا والے ہیں. اللہ نے ان کو فنا سے بقا میں داخل کیا اور بقا سے پھر بقا میں چلے گئے. تو الحمدللہ آپ مریدین کے لیے میں نے یہ خواب بیان کی ہے کہ آپ کو بڑا صدمہ ہوتا ہے, یہ روحانی صدمہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اپنے والدین کا بھی ہوتا ہے, لیکن جو روحانی کی مرشد ہوتے ہیں وہ ہیں. اور یہ انہوں نے مجھے اشارہ فرمایا, وہ امانت تھی میرے پاس, میں نے آپ کو لٹا دی. اگر میرا مسئلہ حل ہے تو آپ کا بھی انشاءاللہ ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس خانقاہ شریف کے جو حضرت صاحب کے نائب ہیں قاضی عابد الدین عابد صاحب, ان کے ساتھ وابستہ رکھے. اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو, ان کی شفقتوں کو ہمارے ساتھ وابستہ رکھے. قبلہ مفتی صاحب قاضی حسن رضا صاحب یہ ہمارے رہنمائی فرماتے ہیں, بیرون محمد ملک سے شفقت فرماتے ہیں, بلکہ میری امت میں انتہائی شفقت رہی ہے کہ ہر لمحہ ہر مشکل میں ساتھ نبھایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی انتہار اولاد جتنی بھی ہیں, میرا تو رشتہ بہت قریب کا ہے, میں ہے ہی ان کا ہی وہ ہوں برخوردار. اللہ تعالیٰ ان کی نظریں شفقتیں مجھ پر بھی اور آپ پر بھی کیا کرتے ہیں. جزاکم اللہ.